بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 7 کنٹینیو کریں گے، اس کے چوتھے لیسن کی طرف بڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے بوڑھی کاکی اور مصنف ہیں منشی پریم چند۔ آج ہم انشاءاللہ افسانے کی فکری اور فنی خوبیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ الفاظ اور محاورات کو جملوں میں استعمال کیا جائے گا، اور سوال نمبر 5 کثیر الانتخابی سوالات بھی حل کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ مقاصد تعلم: کسی ادب پارے کا تجزیہ پیش کر سکنے کی اہلیت پیدا ہو سکے، یعنی کسی چیز کو پڑھ لیا، کسی کہانی کو، کسی مضمون کو پڑھ لیا، اب اس پر تبصرہ یا تجزیہ پیش کر سکنا، یہ ہمارا ایک مقصد ہے۔ اور جو افسانے کی فکری اور فنی خوبیوں کا جو جائزہ پیش کیا جائے گا، اس میں انشاءاللہ اس کی عملی مشق بھی ہو جائے گی۔ جملے بنا سکیں اور فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں درست جواب کا انتخاب کر سکیں، یعنی کثیر الانتخابی سوالات کا حل۔ سبق کا پہلا حصہ ہے افسانے کی فکری اور فنی خوبیاں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ افسانہ کن کن چیزوں پر، کن کن عناصر پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس سے پہلے ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ افسانہ کہا کسے جاتا ہے اور افسانے کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ کیا ہیں۔ تو ایک مختصر کہانی کو افسانہ کہا جاتا ہے، جس میں زندگی کے کسی ایک اہم پہلو کو دلچسپ انداز میں تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے عناصر میں کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر نگاری، پلاٹ، اسلوب بیان وغیرہ یہ چیزیں شامل ہیں۔ اور کسی بھی تحریر سے جو مقاصد حاصل کیے جانے ہوتے ہیں کسی رائٹر نے، کسی مصنف نے، تو اس کے لیے وہ کچھ پیغامات اور کچھ خیالات جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اس کو کس نوعیت اور کس انداز سے پیش کیا، یہ تمام چیزیں پرکھنے کو افسانے کی فکری اور فنی خوبیوں کا جائزہ کہہ سکتے ہیں۔ تو ملاحظہ کیجئے کہ افسانے کی فکری اور فنی خوبی سے مراد یہ ہے کہ وہ عناصر جن پر افسانہ مشتمل ہوتا ہے ان کو کس انداز سے پیش کیا گیا ہے، یعنی کردار نگاری کس طرح کی گئی ہے، منظر کس طرح پیش کیا گیا ہے، مکالمے کس طرح لکھے گئے ہیں، پلاٹ کیسا ہے، اسلوب بیان کیسا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور جو خیالات پیش کیے جا رہے ہیں، نیز جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ کس نوعیت کا ہے، یہ ساری چیزیں افسانے کی فکری اور فنی خوبیوں میں داخل ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ فکری اور فنی خوبی سے مراد افسانے کے لیے ادیبوں کا بنایا ہوا طے شدہ پیمانہ، اور اسی پیمانے پر اسے جانچنے یا پرکھنے کو اس کی فکری اور فنی خوبیوں کا جائزہ کہا جاتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں بوڑھی کاکی کی فکری اور فنی خوبیوں کی طرف۔ تو آپ کی کتاب میں سوال نمبر 3 ہے کہ افسانے کی فکری اور فنی خوبیوں کو بیان کیجیے۔ تو اس افسانے کی فکری اور فنی خوبیاں اس طرح بیان کی جا سکتی ہیں کہ نمبر 1، بوڑھی کاکی منشی پریم چند کا ایک افسانہ ہے جس میں افسانے کی تمام تر فنی خوبیاں موجود ہیں۔ پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری اور منظر نگاری، نیز اسلوب بیان سبھی قابل تعریف ہیں۔ اس افسانے میں زندگی کے ایک اہم گھریلو معاشرتی پہلو کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اس افسانے میں حقیقت نگاری اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ ہمیں اپنے ہی آس پاس ایسا کچھ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ انسانی رویوں کو منشی پریم چند نے بہت گہرائی سے محسوس کیا اور کمال فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے افسانے میں بیان کیا۔ کہانی نویسی کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ پڑھنے والا اس میں ڈوب جائے، یعنی خود کو اس ماحول کا حصہ سمجھنے لگے، اور منشی پریم چند کی یہ کہانی پڑھتے ہوئے انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ گویا اس کے آس پاس یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کہانی سے معاشرے میں اصلاح کا مقصد ظاہر ہوتا ہے۔ پریم چند چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی خدمت اور ان کا احترام کریں، کسی صورت بھی ان کی بے توقیری نہ کریں۔ اگر کبھی غلطی سے ایسا کچھ ہو بھی جائے تو فوراً ان سے معافی مانگ لیں اور آئندہ کے لیے ان کی خدمت کا عزم کریں۔
افسانے کی فکری اور فنی خوبیاں بیان کیے جانے کے بعد سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ الفاظ اور محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو آپ کے سامنے یہ ایک چارٹ ہے جس میں الفاظ بھی ہیں اور محاورات بھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں اور ان کے جملے بھی بتا دیے گئے ہیں۔ اور جملے ایک سے زیادہ لازمی سی بات ہے، ایک ہی لفظ کو متعدد جملوں میں استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہ تو صرف ایک مثال کے طور پر اور ایک نمونے کے طور پر بتا دیا جاتا ہے، پیش کر دیا جاتا ہے۔ باقی خوبی یہ ہے کہ الفاظ اور محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیا جائے، کسی اور کے جملوں کا محتاج نہ رہا جائے۔ تو پہلا ہے جمع غفیر، اس کا مطلب ہے رش یا بھیڑ۔ وہ جملہ اس کا اس طرح ہے کہ دھماکے کی آواز سن کر جنا گراؤنڈ میں موجود لوگوں کا جمع غفیر آن کی آن میں تتر بتر ہو گیا۔ دوسرا ہے اشتہا، مطلب ہے بھوک۔ جملہ اس طرح ہے کہ دعوت میں پہنچے تو قسم قسم کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوؤں سے آنتیں کل ہو اللہ پڑھنے لگیں۔ تیسرا ہے ناک کٹوانا، مطلب عزت گنوانا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی کسی بھی بدعملی سے اپنے والدین کی ناک مت کٹوائیں۔ چوتھا ہے بھنڈارا، مطلب باورچی خانہ۔ عورتوں کے حوصلے کی داد دینی چاہیے کہ سارا سارا دن بھنڈارے میں کھڑی سب کی خدمت سر انجام دے رہی ہوتی ہیں۔ پانچواں ہے نام بیچنا، مطلب بدنام کرنا۔ اللہ محفوظ رکھے، آج کل تو لوگ اپنے باپ دادا کا نام بیچنے پر لگے ہوئے ہیں۔ سبز باغ دکھانا، لالچ دلانا یا دھوکہ دینا۔ تو جملہ اس طرح ہے کہ اپنی غرض سے تو ہر کوئی سبز باغ دکھاتا ہے، اور میری خواہش ہے کہ ہر ساتھی جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر ان الفاظ و محاورات کو، ان کے معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جملوں میں استعمال کریں۔ ان جملوں کے علاوہ سوال نمبر 5 ہے کثیر الانتخابی سوالات کا حل۔ تو یہ جیسا کہ حسب سابق آپ جانتے ہیں کہ اس میں 4 آپشن دیے جاتے ہیں اور 4 میں سے کوئی ایک آپشن درست ہوتا ہے، اسی درست آپشن کو یہاں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ تو پہلا ہے بڑھاپا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ 4 آپشن دیے ہمیں، طفولت کا، بچپن کا، بلوغت کا، جوانی کا۔ تو یقیناً آپ سب جان چکے ہیں کہ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ دوسرا ہے بڑھیا کے جوان بیٹے مر گئے تھے، یہاں تعداد لکھی ہوئی ہے 5، 6، 7 یا 8۔ تو بڑھیا کے 7 بیٹے جوان ہو کر مر گئے تھے۔ تیسرا سوال ہے بدھ رام آدمی تھے، 4 آپشن دیے ہیں، نیک، چالاک، مکار یا بے وقوف۔ تو بدھ رام طبیعت کے نیک آدمی تھے۔ چوتھا ہے روپا سو رہی تھی، جگہ کا تعین کرنا ہے، آنگن میں، کمرے میں، کوٹھڑی میں یا برآمدے میں۔ تو روپا آنگن میں سو رہی تھی۔ آخری سوال ہے بدھ رام کی چھوٹی لڑکی تھی، نام بتانا ہے، منچلی، لاڈلی، ضدی یا چنچل۔ تو لاڈلی یہاں منتخب کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق بھی الحمدللہ ختم ہوا، اور اپنا ہوم ورک ملاحظہ کر لیجئے۔ نمبر 1، افسانے کی فکری اور فنی خوبیوں کو اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے۔ اس میں ایک بات کا خیال رہے کہ افسانے کی فکری اور فنی خوبیوں کی جو وضاحت آپ کو بتائی گئی ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو 1 سے لے کر 6 تک کے نکات آپ کو بیان کیے گئے ہیں وہ نکات آپ نے اپنی کاپیوں میں لکھنے ہیں۔ ہیڈنگ اس طرح ڈالنی ہے کہ بوڑھی کاکی فکری اور فنی خوبیاں، اور اس میں پھر 1 2 3 4 5 6 اس طرح بیان کر دینا۔ جملے بنا کر اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے، اور کثیر الانتخابی سوالات حل کر کے اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔